ماہ ذی الحج میں بہرحال ان تاریخ میں الجھنا نہیں چاہیے۔ محرم میں شہادت ہو یا ذی الحج میں، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت خود اس مقام سے وراء الورا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، آپ کا مقام و مرتبہ، آپ کا جو تعلق عقیدت کا نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، وہ اس صف میں سب ایک ہیں اور سارے ہی نیک ہیں۔ یعنی صحابہ غلامی رسول میں جو سب ایک صف میں ہیں، یعنی صف میں ایک ہیں اور سارے ہی نیک ہیں۔ آپ کہتے ہیں اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، ایک ہی صف میں ہیں، یعنی صف میں سب ایک ہیں اور سارے ہی نیک ہیں۔ کوئی پہلا نمبر، دوسرا، تیسرا، چوتھا، تو یہ نمبرنگ اپنے سے بڑے لگاتے ہیں۔ امت ساری صحابہ و اہل بیت سے چھوٹی ہے، ہم کون ہوتے ہیں نمبر ان کا کلیئر کرنے والے کہ یہ پہلے نمبر والا ہے، یہ دوسرے والا ہے؟ سارے ہی پہلے نمبر والے ہیں، کیونکہ رسول اللہ کی بارگاہ میں جو حاضر ہو گئے ہیں۔ ہمارا جو قرآن کا موقف ہے اولئک هم المؤمنون حقا، کہ سارے صحابہ حق والے ہیں، سارے صحابہ حق والے ہیں اور سارے ہی سچ والے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر صحابہ اکرام کی شخصیات کے بارے میں واضح طور پر قرآنی احکامات نازل کیے۔ کُلًّا وعد اللہ الحسنى، اللہ نے فرمایا صحابہ جتنے بھی ہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں جو نیک اور ایک ہیں، میں لفظ بتا رہا ہوں آپ بس ذہن میں رکھنا، جو نیک اور ایک ہیں وہ ساروں کے ساتھ اللہ نے اچھائی کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ یہ دوسری آیت، پہلی آیت میں نے پیش کی کہ اولئک هم المؤمنون حقا، کہ صحابہ سارے حق والے ہیں اور سچ والے ہیں، ایک آیا۔ دوسری کُلًّا وعد اللہ الحسنى، صحابہ ساروں کے ساتھ اللہ نے اچھائی کا وعدہ کیا ہوا ہے، دوسری آیت۔ تیسری آیت اولئک هم الصدیقون، یہ سارے ہی سچے ہیں، کیونکہ سب سے بڑا سچ کائنات میں اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا اقرار ہے اور اس کے بعد محمد رسول اللہ کی رسالت کا اقرار ہے۔ اس سے بڑا سچ ہے ہی کوئی، اس سے بڑا کائنات میں سچ ہے ہی کوئی نہیں۔ اور جنہوں نے رسول اللہ کو سامنے دیکھ کر اس سچائی کا اقرار کیا ہے تو پھر قد میں بھی سب سے بڑے ہو جاتے ہیں، مرتبے میں بھی سب سے اعلیٰ ہو جاتے ہیں، کہ سب سے بڑی سچائی کا انہوں نے قرار کیا۔ سب سے بڑی بارگاہ میں کھڑے ہو کر احترام کر کے رسول اللہ کا نام لے کر زیارت کر کے ہاتھ چوم کر ادب بجا لا کر اس بات کا اقرار کیا کہ ہم گواہی دیتے ہیں اللہ ایک ہے اور یا رسول اللہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس لیے ہم ان کو مانتے ہیں، ان کو بھی مانتے ہیں اور ان کی بھی مانتے ہیں، ان کا مرتبہ بھی مانتے ہیں اور ان کے جو پیغام ہیں، ان کا جو میسج ہے دنیا پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوری کائنات میں جو ان کا پیغام، جو امت پر احسان کیا انہوں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پیغام، خلفائے راشدین بالخصوص حضرت ابوبکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان بن عفان، حضرت مولا علی حیدر کرار اور امام حسن، بالخصوص یہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پوری دنیا تک پہنچایا، یہ ان لوگوں کا احسان ہے امت مسلمہ پر۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو ان چکروں میں 28 کو ہے، 26 ذی الحج کو ہے، یکم محرم کو ہے، ان سے وراء الورا ان کا مقام ہے،
شہادت کو ہم تسلیم کرتے ہیں، امت مسلمہ ان کی شہادت کو مانتی ہے، تمام صحیح کتب میں ان کی شہادت موجود ہے، آپ مانتے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جو منفرد مقام مرتبہ ہے سارے صحابہ میں، آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تمام صحابہ میں منفرد شخصیت کا نام عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ منفرد شخصیت جو آج تک ان کے لا بنائے ہوئے یورپ کنٹری میں ان کے قانونوں پر عمل کیا جا رہا ہے، آج بھی فاروق اعظم کے بنائے ہوئے قانون آج تک جو عمل ہو رہا ہے، دنیا مان رہی ہے، کر رہی ہے، وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم خلیفہ دوم سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور آپ کا مقام و مرتبہ ہے۔ فراست دیکھیں، مقام دیکھیں، مرتبہ دیکھیں۔ طویل حدیثیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا فاروق اعظم کو جو خراج تحسین پیش کی، جو آپ کا مرتبہ بیان کیا، جو آپ کا مقام بیان کیا، وہ طویل حدیثوں میں، کئی حدیثوں میں، ہماری اہل سنت کی کتب میں، شیعہ حضرات کی کتب میں، اصول اربع میں، جو ان کی 4 اصول کی کتابیں ہیں، ان میں شیخین کی فضیلت، حضرت فاروق اعظم کی فضیلت نہ یہ کہ موجود ہے بلکہ اب تک موجود ہے۔ تہران سے چھپی ہوئی جو کتابیں ہیں، تہران سے چھپی ہوئی کتابوں میں عربی، عربک فارسی کی بات کر رہا ہوں، یہ اردو کی بات نہیں کرنا جی کانٹے پائے تے ایک آواز 6 بندے ادھر کھلو رہے، 2 ادھر کھلو رہے تے ایویں منہ ادھر جو ہو رہی، اس چیز کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اسلام اس سے براء البراء ہے۔ جب تک پیغام قرآن سے اسلام کا نہیں آتا، اسلام سمجھ بھی نہیں آتا ہے انسان۔ آپ کو اگر نیندر نہیں آئی تو سبحان اللہ ہی کہتے ہیں، ہاں ماشاء اللہ، اگر لسی پی کے آئی ہو تو پھر مجبوری ہے، تو ساری جانمن مجبوری تو ویسے سبحان اللہ کو۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت منفرد شخصیت ہے، میں نے کیا لفظ بتایا آپ کو؟ منفرد شخصیت، اللہ کا مقام ہے، اور عاجزی اور مسکینی اور اتنا 22 مربع میل پوری دنیا پر حکومت کرنے والا، ٹھیک ہے؟ تو عاجزی اور مسکینی کا کیا حال ہے کہ جو قمیض پہنتے ہیں 36 پیوند لگے ہوتے ہیں، پیوند، ٹھیک ہے؟ پیوند سمجھتے ہیں نا، ٹاکی شاکی، آج کل تو ہم تروپا بھی نہیں لگاتے، کہتے ہیں جی جاؤ دے دو، دیتے بھی نہیں، کہتے جلا دو چھوڑو، لیکن کیسر اور کسرا کامتے ہیں جس کے نام سے، کیسر اور کسرا۔ کیسر اور کسرا کیا مطلب ہے؟ اس دور کی جو سپر پاور 2 طاقتیں تھیں، ایک ایران تھا، دوسرا روم تھا۔ دور سمجھے کہ ٹرمپ صاحب تھے، امریکہ تھا، اس دور میں جو سپر پاور طاقتیں تھیں، کون سی 2 نام لے، میں نے نام لیا، بولے تھوڑا، کیسر اور کسرا۔ کیسر جو ایران کے بادشاہ ہوتے اور کسرا جو روم کے بادشاہ ہوتے، سلطنت مفرما، کہ جب ان کی چٹھی بھی آ جاتی تو وہ بھی کام جاتے تھے۔ فاروق اعظم کا پیغام آیا ہے، قاصد بھی آتا تو کامتے، کیوں نہ کامتے؟ کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فیض جس کی بارگاہ سے لیا تھا، وہ صرف دنیا کا بادشاہ نہیں، کائنات کا بادشاہ اللہ نے بنایا ہوا تھا، جن کا نام نامی اس میں گرامی حضرت محمد مصطفیٰ، سب پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ 36 پیوند ہیں، کوئی خاص اہتمام نہیں ہٹو بچوں والا کہ ہٹو جی یہ صاحب آ رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ دکھاتے ہیں جن کے قد چھوٹے ہوں، جب نظر نہ آتے ہوں، پونے ہوں، تعارف کے میدان میں جن کے قد چھوٹے ہوں، وہ دوسروں کے کندھوں پر کھڑے ہو کے کہتے ہیں جی ہٹو ہم آ رہے ہیں۔ کہ جن کو سوارا ہی محمد مصطفیٰ نے ہو، وہ ہٹو بچوں کے حوالے نہیں ہوتے، خود نظر آ جاتے ہیں، رسول اللہ کا غلام آ رہا۔ جن کو رسول اللہ نے سوارا ہونا، تربیت کی ہونا، جن کو رسول اللہ کی نگاہ سے تربیت یافتہ ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے فیض یافتہ ہو، وہ پھر ہٹو بچوں کا اہتمام نہیں کرتے، وہ کہتے
دیتے جی جتھے جاواں گے نظر آ جاواں گے کہ معمولی شخصیت نہیں محمد رسول اللہ کا غلام آ رہا ہے، اس لیے کائنات ساری کا امام آ رہا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ منفرد شخصیت، مقام، مرتبہ، آپ جب امیر المومنین بن گئے اور پوری کیسر اور کسرا کانپ رہے ہیں، دبدبہ ہے روم میں، ایران میں، اور ان لوگوں تو خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جنہوں نے فتح کیا ہے اتنی نمک حرامی بھی نہیں ہونی چاہیے نا، جس شخص نے فتح کیا ہے کم از کم اس کو تو سلوٹ کر دینا چاہیے نا۔ اچھا بولو ذرا سبحان اللہ کو، کہ بندے نیندر آئی ہے میں نام نہ لینا پھر ناراض ہو گئے، سبحان اللہ کو نیندر دور ہو جائے گا۔ ہاں ایک بندے آئی بھی میں تک لے، ساقی کی رند کے ظرف میں نظر ہوتی ہے، اسے چلو سے پہلا دی اسے پیمانے سے، خیر موسم میں تو ٹھنڈ بھی لگ گئی، تھوڑا بہت ویسی شیسی بھی چل گیا ہے، تے جنہاں دا گل اسی کر رہے ہیں وہ نہ اے سی رکھ دے نہ ڈی سی رکھ دے نہ جتنی بلاواں نے خود نکل کر باہر آتے کہ جس نے بات کرنی ہے فاروق اعظم کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ڈائریکٹ بات آ کر سکتا ہے۔ امیر المومنین امارت میں ہے، امیر المومنین ہے، بازار میں آپ جا رہے ہیں کہ ایک بڈھی، عربی میں عبارتیں موجود ہے، ایک بڈھی آواز لائی کہ عمر رک میری گل سنی۔ حضرت فاروق اعظم رکے تھے، اسلم نام بندہ آپ کا جو خادم ہوتا تھا، ساتھ ایک بندہ ہی ساتھ ہوتا تھا خادم، وہ اپنی محبت میں ہی نہیں کہ گارڈ رکھنے ہیں کہ سانو مار ہی نہ جائے کوئی، یہ بھی بڑا رولا ہے نا، اس لیے نہیں رکھتے تھے، وہ خود محبت میں ساتھ آتا تھا۔ اس کے آگے بائنوں کے تو ڈر ہے تو پتہ نہیں تو کس نے آواز لا رہی ہے، اور یہ پتہ ہے کون بندہ ہے؟ سلطنت روم کیا کانپتی ہے اور کیسر اور کسرا کانپتے ہیں اور تم ڈائریکٹ آواز لگا رہے ہو۔ مائی کیا پچھاڑ صبر کر، میں گل کرن دے عمر نال، اس طرح کوئی امیر المومنین نہیں کہ بڈھی مائی۔ اس حضرت فاروق اعظم مگے گئے تھے، ادب نال کھلو گئے، انہوں نے کہا جی آپ حکم کریں کیا بات ہے، مائی کو کہا پہلے تے ایم این اے ساڈا قابو نہیں آنا نا، باہر کو آواز لا دے میں، وہ کہتے ساڈا دفتر نہیں پتا تینوں، فون کر کے آ سانو، بویلا منہ چک کے آ گئے، لیکن یہ جڑے بویلے ہوتے آئے ہوں اس طرح رولا کرتے ہیں، جو ٹائم پر آتا ہے نا جس کو اللہ رسول منتخب کرتا ہے، وہ کسی کی آواز پر پھر لپکتا نہیں، شور نہیں مچاتا، اٹھتا نہیں، بلکہ کہتا ہے کہ تم بات کرو، ہم خدمت کے لیے موجود ہیں نا، رسول اللہ کے خادم موجود ہیں۔ ہاتھ باندھ کے کھلو گے کہ عرض کرو جناب حکم کرو مائی جی۔ اس کہتے تو یاد ہے تو عمیر تھا، عمیر عربی میں جس لفظ کو مروڑی دے نا، مروڑی عربی والے، رجل سے رجیل، رجل کہتے ہیں مرد کو، تو رجیل نکا جا مرد ایویں چچا جا، یہ اس کو مصغر کہتے ہیں، اس میں مصغر نہ ہمیں پڑھنا کبھی آپ کو پتہ چلے، اس میں مصغر نکا جا کر، انہوں نے کہا مائی کیا تم مددہ وقت یاد ہے آج بڑا امیر المومنین بڑھ گیا تھے، ایک وقت آیا کہ تو عمر نہیں عمیر ہیں، چھوٹا جا نکلو جائیں، اوکاس نے بازار میں تو لڑکیاں نال کردہ ہیں، آپ پہ متھے لگنا ہیں لوکاں نال۔ فاروق اعظم کیا میں یاد ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہوں تو پتہ ہی نہیں لگیا کہ تو عمیر تو چھال ماری تھی عمر بڑھ گیا، پھر آپ جوان مرد ہوئے ہیں، اور پھر پتہ ہی نہیں لگیا ایک دو تین کے اندر اندر تو امیر المومنین بھی بڑھ گیا۔ وہ بندہ پھر اگے ہویا، انہوں نے کہا جناب ایک بھائی کو پاگل تھے تسی، اسلم گیا۔ حضرت فاروق اعظم فرمایا اوے چپ کر، اس مائی کا تجھے پتہ نہیں، یہ جب یہ بات کر رہی تھی تو عرش والا بھی سن رہا تھا۔ سبحان اللہ کہیں کہ قرآن کی آیت اس کے بعد آئے گی۔ فاروق اعظم حضرت اسلم چپ ہو گیا کہ چلو فاروق اعظم امیر المومنین کی گل کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ تم پتہ نہیں تینوں اے او مائیے کہ جس ٹائم بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آئی اور آ کر عرض کی اس نے کہ یا رسول اللہ تسی تشریف فرماؤ، بیٹھے ہوئے ہو تے میرے خامد میرے دن زہار کر دیتا، اور تسی کیسو زہار کے بلا رہے ہو؟ زہار کہنے نے کہ بندہ کہے اپنی بیوی نو منکوہا نو کہ تو اس طرح میں انت علیہ قومی، تو مجھ پر ایسے لگ رہی ہیں جیسے تو ماں ہے میری۔ اس کو طلاق کا ایک مسئلہ ہے زہار، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تسی ذرا فرماؤ اظہار کرو، اس کا کیا مطلب کیا معنی ہوتا ہے؟ زہار لفظ کیا ہے بولے تھوڑا؟ زہار زوا کے ساتھ، دعا زوا، زہار
فاروق اعظم فرمایا اے او مائیے کہ جس نے آ کر قرآن کی آیت کا ترجمہ پہلے سنے قد سمی اللہ، یقیناً اللہ نے سن لیا، سبحان اللہ کہو۔ ہم یہ کہتے ہیں نا نماز میں کہ سمی اللہ، اللہ نے سن لیا، حمیدہ جو اس کی تعریف کرتا ہے۔ سمی اللہ کے معنی ہوتے ہیں اللہ نے سنتا ہے، اللہ سن لیا۔ قد سمی اللہ، اللہ نے سن لیا قول اللتی، اس مائی کا، اس عورت کا قول، تجادلک فی زوجہا، یا رسول اللہ ہے میرے محبیب، جو آپ کے ساتھ لڑائی کر رہی تھی اپنے خامد کے بارے میں، جھگڑا کر رہی تھی۔ مائی کے نفس باز مائیاں بڑے سخت کخت لفظ بول جاتی ہیں، اللہ نے وہی الفاظ لگائے تھے، جدادلک، تیرے ساتھ لڑائی کر رہی تھی، فی زوجہا، اپنے خامد کے بارے میں، تشتکی اللہ، اور اللہ میں بھی شکایتہ میں چلا رہی ہے۔ مقام دیکھیں اس مائی کا، سبحان اللہ کہہ دیں، نمی گل ہے کہ شاید تو سب پہلی دفعہ سن رہے ہو تو کہاں حیرت وچ ہو گئے، وہ قرآن مجید کی تفسیر اور حدیث پیش کر رہے ہیں، وہ کہانی کے ساتھ ہے۔ تو اللہ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا جس کی بات عرش والا بھی سنتا ہے، امیر المومنین عمر کا کی مجال کے نہ سنے اس کی جان۔ ٹھیک ہے، چوک میں بھرے بازار میں اس مائی روک لیا، بڑی مائی تو نہ کہا تو ہوں امیر المومنین بن گیا، وہ وقت فلانے یاد ہے جانو کہ کل چھوٹا آیا تو لڑائیاں اوکاس کے بازار میں کرتا آیا تو پھر امیر المومنین یکدم بن گیا، پتہ ہی نہیں چلیا، اتق اللہ، اللہ سے ڈرنا۔ کہ جناب کوئی مینو کہہ دے اللہ کو ڈر تو اسی تو پہلے اس نے متھے لگا کہ تو کون ہونا ہے مینو اللہ کو ڈران والا۔ امیر المومنین کو ایک مائی بازار میں پکڑ کے کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ سے اونچی آواز سے بولے، اللہ سے ڈرنا۔ فاروق اعظم خلیفہ دو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ منہ پر کہہ رہی ہے کہ اللہ کو ڈر۔ تو خیال کری یہ عمارت تے بیٹھ گئے تے بڑا مشکل کاما محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا منصب سنبھالی تے خیال کری ڈری اللہ کو نو۔ تو پھر فاروق اعظم اس طرح قانون بنائے، ایسا ڈریا کہ بعد والے آنے والے واسطے بڑی پریشانی پیدا ہوگی کہ اس ڈگر تے جس مقام تے فاروق اعظم چل کے خلافت قائم کی تھی، اس طرح چلنا ہر بندے دی بس دی گل نہیں، فاروق اعظم دا یہ حصہ ہے۔ فاروق اعظم دا یہ قائد اعظم صاحب نے مقابلے تھے، ایک بندہ آیا جڑا توتی پانا یا نام کی سی اس کا، ہاں جی گاندھی جی، اس کا 1930 میں اس کا پیغام اس نے نوجوانوں سے خطاب کیا، یہ موجود ہے آپ سرچ کریں آپ کو ملے گا، وہ انگلش میں بات کہنے لگا نا سیدھا اپنی زبان میں کریں گے نا۔ اس خطاب کیتا نوجوانوں کو ابھارنے کے لیے، سارے نوجوان ہندوستان کے کٹھے کیتے اور اس خطاب کیتا اور اس دسیا کہ تسی ہے رام آتے کرشنے آتے فلانے یہ تم اس کی رول ماڈل نہیں ہے، تم پوجا کرتے ہو کرتے رہو، وہ سامنے نہیں آتا کس کو پکارتے ہو کیا ہے، وہ رول ماڈل نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ نے کسی کو رول ماڈل کی صورت میں پیش کرنا ہے، فالو کرنا ہے کسی کو، وہ چند شخصیات ہیں جن میں سے حضرت عمر بن خطاب کا نام لیا۔ اگر کسی کے کریکٹر کو آپ نے اپنے اندر لینا ہے تو عمر بن خطاب کو لے جاؤ۔ کفار ہے ہندو اور وہ اپنے لوگوں کو ابھارنے کے لیے، ان کو ارتعاش میں لانے کے لیے، علامہ نے بھی کہا تھا کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کے موجوں میں اضطراب نہیں، کہ اللہ کرے تیرے تے غم آ لگے۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ علامہ کا شعر ہے، وہ دعا نہیں بدعا دیتی کہ لوگ بھی نہیں بولتے ہیں، علامہ کیا خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کرے، اللہ کرے تیرے تے کوئی پارٹ ہے غم دا۔ یار کیوں جناب کیا ہوا؟ ہم نے کیا کیا کہ تیرے بحر کے موجوں میں اضطراب نہیں، تو سمندر دے ہے میں لیکن جڑی جوش ہے نا وہ سمندر ہے، وہ سمندر تیرے میں جو جوش کوئی نہیں، تو ہوش بھی کھو بیٹھے اور جوش بھی کھو بیٹھے، ہے ہی نہیں تیرے اندر، تاکہ تیرے اندر جوش پیدا ہو۔ کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن کبھی سستی کا مظاہرہ، بولو سارے، نہیں کرتا، سستی کا مظاہرہ
مسجد، تحیۃ الوضو، ظہر ہو گئی، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے ابابین اور اس طرح سلسلہ، کیونکہ مومن کامل کبھی سستی کا مظاہرہ نہیں کر سکتا، مومن ہمیشہ چست رہتا ہے، وہ مومن ہمیشہ چست رہتا ہے اللہ رسول کے لیے۔ جب اللہ رسول کے لیے چست رہیں گے تو پھر یہ جو ہم تماشے کرتے ہیں نا، رنگ برنگیاں آوازاں کٹتے ہیں صبح صبح یوگا پریکٹس کے حوالے سے، اور پھر آوازاں نہیں نکلتیاں، جو اللہ کے لیے آواز نکالتا ہے اللہ خود سنتا بھی ہے، نہ بھی کوئی نکالے اس کی دل کی آواز بھی سن رہا ہوتا ہے۔ پھر یہ رنگ برنگی کی آوازیں اور یہ رنگ برنگی بولیاں اور ٹولیاں اور اس طرح کے کام کرنے نہیں پڑتے، کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسے کہتے ہیں نا یا اللہ برکت والا رزق دے، برکت والا، یہ کیا مطلب ہے؟ تو جب برکت والا رزق مانگ سکتے ہو تو برکت والا جسم بھی مانگا کرو۔ جب برکت والا جسم ہو جاتا ہے آخری ٹائم بھی کہنے نے کیوں ہے کچھ نہیں ہوا، صبح نماز پڑھ کے تسبیح میں پڑھنے ہیں تو روح نکل گئی۔ کئی ایسے واقعات ہوئے کہ کئی ایسے لوگ اللہ سارے محفوظ فرمان کہنے نے جی ایسے یوں چے لگے ہیں کہ بس ڈاکٹر تے کدوں نہ جواب دیتا ہے، کھانا پینا بند ہے، ساہ تھے اڑے نے، تے کئی چلنے پھرنے نماز پڑھی، روزہ اہتمام کیتا، قرآن پڑھیا، تسبیح پڑھی، اللہ تعالیٰ چلنے پھرنے چک لینے کہنے کہ چل آ جا، تو میرے واسطے ٹردا ہے تے تینوں پھر میں دنیا دا محتاج نہیں کرنا، تو میرا محتاج لگے گا۔ آمین ہی کہہ دو سارے، اللہ سارے محتاجی تو محفوظ ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تو اس گاندھی کیا کہ تساں فالو کرنا ہے تے کسا کرو، بولو سارے عمر بن خطاب کرو، کہ تاکہ تساں اندر ارتعاش پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو۔ آج کل کی امت چھوڑ گئی، لوکاں رولات رہے، کلات رہے، آپس میں جھگڑا دیا کہ انہوں نے پتہ نہیں یہ کر دیا وہ کر دیا، نہ انہوں نے ایران فتح کیا ہے۔ سبحان اللہ کو ذرا نانا میں مزہ نہیں آیا، اونچی آواز نہ بولو گے تو لطف آئے گا نا۔ فاروق اعظم نے کیا کیا ہے؟ ایران فتح کیا ہے۔ کیا کیا ہے جی؟ ہاں ایران تک فتح کیا ہے، اور ادھر تک شام تک اور القدس فتح کیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ نے فوجیں بھیجی شام کی اس مسجد اقصیٰ کو حاصل کرنے کے لیے، لشکر کشی ہوئی، جو جوان پہلے فوجی بھیجے تو سارے فتح ہو گئی، تو ڈر گئے یہودی کے پیچھے ہوئے، انہوں مسجد اقصیٰ اندر تالا کنڈا لایا، ایک شرط رکھی کہ فاروق اعظم امیر المومنین خود اگر آئیں ہم چابیاں دے دیں گے۔ شرط سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی میری بات؟ باقی فتوحات ہو گئی، القدس پر فلسطین میں مسجد اقصیٰ میں قابض ہو گئے، دروازہ بند کیا کہ ہم نہیں دیتے، شرطیں رکھی امیر المومنین خود اور کتھے مدینہ، سبحان اللہ کہہ دو نا، سر مار کتھے مدینہ، کیونکہ آپ ادھر میں اس طرح آتے ادھر رہنے ہیں، مدینہ شریف تک کتھے شام، انہاں سمجھا کہ اس دور نہ کوئی امیر المومنین ہے، کتھے دو قدم بار آسی گرمی نال پچھا ہو ویسی، کہ گرمی تو نہیں پتا، گرمی میں نکلا میری گڈی میں بھی ایسی کوئی نہیں تھا، میں فلان ہے، میں باہر نکلا، وہ اس دور دے نہیں آئے، وہ امیر المومنین جنوان امیر المومنین ہے۔ اچھی آپ اچھی کہو ذرا سبحان اللہ، ٹھیک ہے؟ انہاں خط لکھا کہ جناب انہاں شرط رکھ دیتی یہودیاں، تے وہ کہنے کہ امیر المومنین خود تشریف لان کے سی چابیاں حوالے تو نہیں تھے کوئی نہیں۔ فاروق اعظم فرمایا کی کر لے سی جلسہ میں، اگر میرے جانے سے قبلہ اولا فتح ہوتا ہے تو امیر المومنین خود چل کے جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، تیاری دیکھو پھر کتنے تیار کیتے بندے، ہٹو بچے والے کتنے لامرسن، کتنے اونٹ تھے، کتنیاں خچرہ تھے، کتنے گھوڑے تھے، کتنیاں تلوارہ والے تھے، کتنے ہاتھی لے، ایک ہی اونٹ، تو بندے کتنے، او اسلم نال، ٹھیک ہے؟ تو فاروق اعظم ہے اونٹ ایک کے تو بندے دو نے، ساڑھے جو ہونا تو سیدھا کھان چارے باؤ سارے بہ جو ہوتے، انگریز ایک بندے واسطے موٹر سائیکل بڑھایا تے اساں نوجوان ماشاءاللہ 6 سے بیٹھے ہمیں ہوتے، کیونکہ انہیں پتہ نہیں چلیا جی کی ہویا ہے، کی ہویا ہے، دو بندے واسطے چلو جی مجبوری ہے، لیکن ایک بندے واسطے اس بڑھایا، تم 6 بہ گئے ہوتے، تے پھر کئی ایسے بھی نوجوان تسی بیٹھے ہو معذرت ایک بیٹھنے واسطے بھی لیٹ کے چلانے واسطے صاحب نہیں،
ٹینڈ رکھ کے اتنے چلانے واسطے تکیا تو سا یا میں ہی تکیا تکیا نے نا جی ٹینڈ رکھ کے اتنے چلانے ہونا ہے پتہ نہیں وہ کہڑی مخلوق کو نہیں ہے تکیا نا بزرگو ہاں تو سے آس پہ تو میرے واسطے بہت گل ہے کہ میں گل بالکل ٹھیک کر رہا انشاءاللہ یہ بہنے واسطے وے لیٹنے واسطے جڑا اتنے لیٹنا ہے تو پھر ایمرجنسی لیٹنا ہے پھٹے یا ایسی نہ کریا کر تیرے اندر جوش ہے نا اس کے اندر تے جوش نہیں نہ ہوش ہے نہ جوش ہے وہ ذرا سلپ ہو جاتے ہو گیا تو کار بھی پتہ ہی نہیں وہ کہنے کہ ٹماٹر لین گیا تے تو ٹیڈ رکھ کے چلا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ حسن دی گل نہیں یہ دکھ ہے ساڈا امت دا دکھ ہے اگر تو سمجھ رہے میں تے تیرے واسطے بڑی گل ہے تے اصل میں دو بندہ ہوئے ہیں تے وہ کہوے اونٹ اتنا بندہ ہے تے 3-4 بندے بہت آسانی بہنے ہوتے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرمایا باقی سارے تھے رہو اے مالے غنیمت انہاں کہ جناب ایک بندہ کو رہے کہ میرے نال جاسی تے اے فاروق اعظم دا یا اس تے پیو دا مال نہیں امت رسول دا مال ہے ایک اونٹ لے کے جاسا اسلم نے کہا کہ بھائی طے کر میرے نال وعدہ کر اتنے کلومیٹر تو چلے گا تے میں بہاں گا پھر اتنے کلومیٹر تو بہے گا تے مہار امیر المومنین پکڑ کے تے پیدل چلے گا سبحان اللہ کہتا ہے روح تبر میں تو لطف آ رہا کہ میں خراج تحسین پیش کر رہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے خلیفہ اب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو خطاب تحسین پیش کر رہا لطف آ رہے نہیں آ رہے بولو ذرا سبحان اللہ تو انہوں کہہ دی جناب طے ہو گیا اسلم نہ وعدہ دیتا کہ تو پھر بولی نہیں انہوں کہہ دی جناب نہیں چل پہ اپنے اپنے وعدے کے مطابق او پہنا تے آپ ٹر دے تے آپ بیٹھنے جو خادم پکڑ کے مہار ٹردا ٹرنا شام آ گیا وقت آ گیا فتح دا او سامنے مسجد اقصی تے یہودی لینا بن کے کھلے کہ پتہ نہیں کتنے کے لینڈ کروزر گڈیاں آج کل نہ دور تے بڑا نہیں پہلے ٹو کیوں نہیں فلانے صاحب آسان اوے امیر المومنین حقیقی جب امیر نکلتا ہے تو پھر ٹو والی بات نہیں ہوتی اور پھر اللہ کی طرف سے حیبت خود ہی پیدا ہو جاتی ہے وہ سارے لینا بن کے دام بخود کھڑے تھے کہ امیر المومنین جو ٹور کے پیدل نہ دے کتھے مسجد مدینہ شریف تے کتھے شام تے پیدل تے اونٹاں تے سواری تے ٹور تے تسی حالت دیکھو چیک کرو ذرا تے نزدیک پہنچے تے اگلے جو کلومیٹر ہے اور اونٹے تے بیٹھے نہیں وقت آ گیا اسلم دا تے مہار پکڑنے دا ٹائم آ گیا امیر المومنین دا سامنے یہودی نے اتھے تک اونٹ پکڑنی مہار کس نے ہے بولو سارے امیر المومنین نے کس نے سارے بولو امیر المومنین نے مہار پکڑ کے چلنا ہے غلام نے ناکہ پر بیٹھنا ہے سواری پر اسی تے نام نہیں خاتمہ بٹھانے ہیں تو کئی پیر اپنے روٹی نہیں بٹھانے کی تصویریں وائرل ہوئی اور وہ بیچارہ باہر بیٹھے ہونے ہیں موچوں کے ٹھیک ہے یہ دین اسلام نہیں ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مساوی حقوق رکھتے ہیں دین میں کیا ہے سب کے لیے بولو سارے سبحان اللہ کہو مساوی حقوق ہیں مصر کے بادشاہ میں گل روکی جان کے روکی ایک گل میں چاہی فاروق اعظم نے حوالے نہ دی سبحان اللہ کہو تے پیش کرا ذرا مصر کا فرواروا بادشاہ بڑا تے مسلمان ہو گیا مسلمان ہویا تے اپنے ٹھاٹ باٹ نال حج کرن گیا چھالر لگی سونے دی اے مسلمان ہو گیا لیکن نرام پایا کہ چھالر پیچھے لائی پوچھو لایا کہ نا سونے دا تے پیچھے ایک حبشی کالا وہ بڑے بڑے تسی گئے ہو نکلی پیر ہونے اس پیر رکھا تے چھالر تے پیر آ گیا بادشاہ وقت دا بادشاہ سی مسلمان ہویا اس پیچھے دیکھنا تے کالے رنگ نہ تے چٹا گورا وہ پیچھے کالا آیا دو تاریخی باتیں ہیں ایک اس کو سچڑ ماری بادشاہ نے اس کو تھپڑ مارا تے موڑا گوس بھی سنبھالیا تے ممی ڈیڈی بندے نے ہاتھیں میں بھی نازک بننے ہیں تے جڑا باہر ریڈی والا کام کرتا ہے وہ ایک ہی مارے تے 50 نے بھی سارا کچھ نکل جاتا ہے بولو سارے اور بھائی جڑا باہر کام کرتا ہے نا مزدور اس کے ہاتھ مضبوط ہوتے ہیں تے جڑا کام ہی نہیں کرتا تو میری طرح اس کے کام کرنے سنے تے ہاتھ پھر ایسی ہونے اس پر ایک چانڈ ماری تے بادشاہی ساری نکل گئی تے امیر المومنین تک واقعہ پہنچا فیصلہ امیر المومنین فاروق اعظم کا دور ہے اور بادشاہ آکے نا جلے میری بادشاہ تے ٹین شیک کر کے دہن بیٹھا کہ جناب اس تک جی میرے ایک تے چالر تے پیر رکھیا تو سا کوئی اعتمام نہیں
ہٹو بچا بچا، اہتمام ہوتا کہ ہم میں آیا ہوں، میں بادشاہ فرما رہا ہوں، تو لوگ ہٹتے، ہائے ہٹتے، تیرے لیے تو خیر نہیں ہٹتے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا، عباسی خلیفہ ایک کھڑا تھا حجر اسود کو چومنے کے لیے، اگے ہوئے تو لوگ مارن رش ٹکا دے پیچھا ساٹھ چھوڑو، اتھے کئی دفعہ ہونا ہے اس طرح۔ اللہ تو سا سارے لے جاوے کہ مینوں بھی لے جاوے۔ میری بات ٹھلے بول دیو، میں اکثر کہہ دینا اچھا کیا کر رہے ہیں کہ آمین ہی کہہ دیو ذرا۔ اتھے حجر اسود اینڈ تک دے کے پیچھا نارمل بندہ نہیں جا سکنا حجر اسود۔ ایک بادشاہ آیا کہ یار لوگ پیچھے ہٹ سن مینوں تے کوئی نہیں ہٹے، اتھے کہڑی بادشاہی، بادشاہ سامنے بادشاہ وہ ہونا ہے، اس کا کار ہونا ہے، جلال ہونا ہے تے بڑا، تو کوئی بادشاہ بھولی ہونی مخلوق۔ اے آسمان کی کھلے ہیں کتنے چ ایک چھوٹا جا بندہ ایک اگے آیا، ٹھیک ہے، نورانی چہرہ ہے، موت محمدی جلوہ موجود ہے۔ سبحان اللہ، کیا مرم شروع ہے ایک چلک مرم دی بھی لے رہا ذرا، سبحان اللہ۔ اگے ہوئے وہ سامنے آئے تو لوگ آپ پہ ہٹ گئے پیچھے، اینڈ پیچھے ہوئے وہ اگے ہو کے اس آرام نال بوسہ دیتا تے پیچھے ہو گیا۔ حالانکہ وہ سیاںنا یا بندہ کون ہے، فرزدق ایک بہت بڑا شاعر گزریا عربی دا، وہ بھی اس میں چمچہ سی، اس ٹائم بادشاہ مندنار چمچے ہونے شاعر شروع، اس کیا کہ من اعظم، حالانکہ سیاںنا یا بندہ کون ہے، فرزدق دا بادشاہ پوچھنا ہے کون ہے لڑکا، انہوں نے کہا تو نہیں سیاںدا ہے، اس نو کعبہ بھی سیاںدا ہے، حجر اسود بھی سیاںنا ہے، اے او بندہ ہے جو سوتے درود پڑھتا ہے نماز میں، او سیاں دا پتر زین العابدین ہے۔ رانا پھر پروٹوکول اگر دیکھنا ہی تو پھر زہرا دے پتر دا دیکھ پھر پروٹوکول۔ او بادشاہ ہی اپنی لے کے یار میرے چادر تے اس پیر رکھیا تے اس مینوں چنڈ بھی ماری۔ فاروق اعظم فرمایا میں بیٹھ ٹھڈا کھا پانی پی تو دا پتہ نہیں، اے مصر آن مصر آن مصر جا بول جا، اے دین محمدی ہے، عیسائیت اس میں نہیں ہے، دین محمدی مساوی حقوق دیتا ہے، ایک چنڈ کوئی مارے تو برابری نہیں، چنڈ ہی کھانی پینی ہے۔ اسلام میں پیش کر رہے ہیں، سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اس کے نہیں جناب میں بادشاہ تے اس مینوں مارا ہے کہ کالا بندہ تے میں چٹا، فرمایا تو دا پتہ نہیں، تو صرف کلمہ پڑھے، حجۃ الوداع دا خطبہ پڑھ، کسے چٹیاں کالے تے کوئی فوقیت نہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تم میں بہترین وہ ہوگا، عزت والا وہ ہوگا جو تم میں متقی زیادہ ہوگا۔ تو فاروق اعظم مہار پکڑی، غلام بیٹھی ہے اس سواری تے، گھوڑے تے، اونٹنی تے، تے تسی ذرا نقشہ ذہن چ رکھو تو سامنے سارے یہودی نے، مسجد اقصی نے قبضہ کیا، یہودی سامنے ہیں، فاروق اعظم اگے اگے انہاں تے تکیا میں جو اتے تے ظاہر اتے ہی تکنا ہویا کہ تے جڑا بیٹھی ہے تے وہ تکیا تے کپڑے شپڑے غلاماں انہاں کیا ہوا اس کو ڈردے نے سارے۔ اے بندہ نے نال لے کے نہیں غلطی کھا رہے ہو، امیر المومنین وہ نہیں ہے جو سواری پر بیٹھا ہوا ہے، ہمارے امیر المومنین وہ ہیں جو لگام پکڑ کر آگے آگے چل رہے ہیں۔ کس شان سے یہ امت کا امام آتا ہے، کسی فقیر سے رنگ میں ایک شعر کیا ہے، فاروق اعظم کو خراج تحسین دیا، ذرا سبحان اللہ کہ مجھے شعر یاد آ گیا۔ اس شان سے امت کا امام آتا ہے، خود تو پیدل ہے، سواری پہ غلام آتا ہے۔ اور میرے حضرت سید نصیر الدین نصیر چراغ گوڑلا رحمۃ اللہ علیہ اسی منظر کو لیتا ایک شعر ہے، نعتنا ایک شعر ہے، ذرا سبحان اللہ کو کہ گل ختم کرنا سوا ایک ہو گیا، سبحان اللہ کو نعت کا شعر ہے لیکن فاروق اعظم کا منظر موجود ہے اس وچ۔ وہ برابری کا تو نے دیا در سے آدمی کو، سبحان اللہ ذرا حجۃ الوداع دا خطبہ ذہن چ رکھو تے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سلطنت، مقام اور مرتبہ، یہ جو آپ کو بینیفٹس ملتے ہیں ناروے، ڈنمارک، یورپ کنٹری میں، لندن تک کہ بچہ جام پہ تے ٹوائز نے پیسے اتنے تے کتیاں نے اتنے تے بلیاں نے اتنے تے اتنے تے اتنے، ہے نا؟ بولو یہ کیا ہے؟ اس کو ادھر والے کون سا قانون کہتے ہیں؟ مجھے تو انگلش
تیرے تو کہتا ہے نا ترقی یافتہ تو ان کے قانونوں کو دیکھ، وہ تیرے قانون عمل کر کے کہاں پہنچ گئے، تو ان کے پجاموں کے پیچھے چل رہا ہے۔ اور فاروق اعظم کا آخری شعر، وہ برابری کا تو نے دیا در سے آدمی کو کہ غلام ناک پر ہے تو امام چل رہا ہے۔ کون غلام؟ اسلم پشت پر سوار ہے اور چلنے پر لگام پکڑ کر جو آگے چل رہا ہے۔ لوگوں نے کہا جناب قمیض تے چھانڈ چھوڑو، اے نوی قمیض اگلیاں دیتی کہ اے پاؤ ذرا دبدبا تے سلطنت تے تن تنے نہ جاواں۔ فرمایا نہیں، میں اسی لباس میں جاؤں گا، میرے محمد کو یہ لباس پسند آتا ہے۔ حضرت سیف عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج اپنا صلح حدیبیہ کے لیے آپ تشریف لائے، پہلے رسول اللہ نے بھیجا کہ تسی جاؤ کہ بیت رضوان جس کے بعد ہوئی تھی، آپ گئے تو نہ اس طرح لباس پہنے ہیں جس طرح رسول اللہ کو پسند آیا۔ اللہ کرے امت مسلمہ بھی وہ لباس پانے کی توفیق ملے جو رسول اللہ کا لباس پسند ہے۔ آمین ہی کہہ دو، سارے بچے ہو پاؤں، ساڑیاں بچیاں ہو پاؤں، بزرگ ساڑے ہو پاؤں، تاکہ اسی کفن میں لپٹا جیسا نے چہرے تو روشنی سامنے نظر آوے کہ اے انہاں لباساں میں نہیں پھریا جڑے غیراں پسند ہے، انہاں او لباس پایا جڑے محمد مصطفیٰ میں پسند ہے۔ عثمان بن عفان سارے رشتہ دار کہہ کے ہیں کیڑا تو لباس پا رہا ٹھیک نہیں لگتا ہے پیا، آخر میں تسا نہ بھی ٹھیک لگا نا، محمد مصطفیٰ میں ٹھیک لگنا ہوں۔ تسا نہ بھی تسا نہیں پسند نہ پسند میرے لیے ککھ نہیں، تسی جو بھی مرضی کرو، لیکن میرے لیے وہ پسند ہے جو محمد مصطفیٰ کو پسند ہے۔ اللہ سب کو مجھے دارین کی سعادتیں، برکتیں، رفعتیں عطا فرمائے، آپ کی میری مشکلیں اللہ آسان فرمائے، بیماروں کو شفا یاب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔